اسی دوران حسن رضا پاشا صاحب نے بھی جوائن کیا، چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل، ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ پاشا صاحب یہی وہ سوال آپ لوٹا دیتی ہوں، 27 فروری کو میرے پوری ٹائم لائن نکالی ہے، فیصلہ 3-2 کا آتا ہے۔ ایٹ لیسٹ اس وقت کی جو حکومت یا انتظامیہ ہے، الیکشن کمیشن، اس کو 3-2 کا فیصلہ مان کے پروسیس شروع کرتے ہیں۔ ابھی میری نگران حکومت کے وزیر سے بات ہوئی پرسوں، قبر دلشاد صاحب، ہم نے کہا کہ آپ 4-3-3-2 کیا فیصلہ مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم 3-2 کا فیصلہ مان کے ہم آگے اب کنسلٹیشن شروع کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ابھی بھی اس حوالے سے انہوں نے اسکیڈول جاری کیا کیونکہ وہ اس کو 3-2 کا فیصلہ مانتے ہیں۔ 27 فروری کو ایک آتا ہے فیصلہ، اس کے بعد 27 مارچ تک پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں 3-2 4-3 کا فیصلہ ہے، سڈنلی سارا پروسیس ہو رہا ہے اور پھر ایک دفعہ دوبارہ ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ اس از ویری انپریسیڈنٹڈ، یہ ہوا کیوں؟ اس دوران اس کو سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا گیا کہ بھئی کیا فیصلہ ہے؟ میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا ود ڈیو ریسپیکٹ۔ ابھی فرما رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، از اے ویری سینئر اینڈ سیزن لائر، ان سے بھی اختلاف کروں گا اس حد تک کہ جس وقت یہ 1 مارچ کو فیصلہ آیا، حکومتی حلقوں نے اس کو نہیں تسلیم کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ود ان 10 منٹس اس وقت کے اٹارنی جنرل اور لا منسٹر دونوں پریس بریفنگ کے لیے سپریم کورٹ کے وہ لگا ہوا ہے نا، وہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو 4-3 کا مانتے ہیں فیصلہ، اور ہم اس کی ریویو بھی نہیں فائل کرنے جا رہے۔ اب ہم بھی کتنے پروگرامز میں یہ بات ہوتی رہی، کوئی 4-3 کہتا رہا، کوئی 3-2 کہتا رہا۔ یہ 27 مارچ کو اچانک یہ بات نہیں ہوئی، یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو جج صاحبان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے بینچ سے علیحدہ ہونے سے پہلے، یا پہلے تو یہ آئی بات کہ جی کہ انہوں نے والنٹیرلی ریکیوز کیا بینچ سے، صحیح، اس بات کی نفی ہو گئی اس وقت جب 1 مارچ کا فیصلہ آیا، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور دوسرے جو بندوخیل صاحب، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریکیوز نہیں کیا سر۔ جو پھر نیا بینچ بنا اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یہاں پہ یہ پارلیمان یا کوئی اور ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں آ کے کوئی سامنے احتجاج کرے، جج کہے میں نے ایسا نہیں کہا تھا، دوسرا جج کہے میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ یہاں کا ایک ڈیکورم الحمدللہ ابھی تک تو قائم ہے، کل کا مجھے نہیں پتا، آج کی تاریخ تک ڈیکورم قائم ہے، لیکن صورتحال ورس سے ورسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ جب یحییٰ آفریدی صاحب اور اطہر من اللہ صاحب بینچ سے نکالے گئے تو اس وقت ان کا ایک ورڈکٹ آ گیا تھا تینوں پٹیشنز اور سو موٹو کے بارے میں کہ یہ ڈسمس ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نہ آیا ہوا ہوتا پھر حکومتی موقف میں کمزوری تھی۔ نیا جو بینچ بنا ہے وہ کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ اس پہ تو سب کے دستخط ہیں اور اپنی اجازت دی اور وہ بینچ بنا پھر اب اس بینچ کی فارمیشن پہ بھی ایک نئی بات آ گئی۔ اطہر من اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب 27 تاریخ کو ٹی روم میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ میں بینچ کا حصہ ہوں گا، اور مجھے حیرانگی ہوئی جب مجھے بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا، اور جو پہلا مختصر ان کا آرڈر تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے ریجیکٹ کیے ہیں، ڈسمس کیے ہیں یہ، لیکن میں اویلیبل ہوں بینچ میں رہنے کے لیے، یہ چیف جسٹس صاحب کی ثواب دید ہے کہ وہ مجھے رکھتے ہیں یا نہیں۔ سو یہ چیزیں دیکھیں، یہ سٹانس ان کا ڈے 1 سے آ رہا ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج انہوں نے کوئی سمر ساٹ لی ہے، اور جو آج میرے لیے ٹائمنگ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے، بیکاز پورا مہینہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت نے نہیں مانا، وفاقی حکومت نے نہیں مانا، پی ایم ایل نے، آئی اگری، لیکن الیکشن کمیشن نے مانا، اس نے مشاورت کی، صدر سے ڈیٹ لے کے دی، کے پی کے گورنر سے ڈیٹ لے کر دی۔ ابھی جو 3-2 کا فیصلہ ہے اس کو دوبارہ الیکشن کمیشن نے مانا ہے، انہوں نے اسکیڈول جاری کیا، ہم نے ان سے بات کی۔ سو وہ جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں، جنہوں نے الیکشن کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ مان رہے ہیں، وفاقی حکومت نہیں مان رہی کیونکہ سیاسی اینگل ہے نا، ظاہر سی بات ہے سیاسی اینگل ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سیاسی اینگل کو سائیڈ پہ رکھیں، ویری امپورٹنٹ ہے سیاسی اینگل کو فی الحال سائیڈ پہ رکھیں۔ وہ تو آپ دیکھیں نا، وہ تو بینچ کی کسی بھی فارمیشن کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جب 9 رکنی بینچ تھا پھر بھی سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو حکومتی اتحاد نے اس کو ریجیکٹ کیا اور ریکویسٹ یہ کی
کہ آپ فل بینچ بنائیں. پاکستان بار کونسل نے ٹائم اینڈ اگین ریکویسٹ کی کہ آپ فل بینچ بنائیں. ہم نے جب 3 رکنی بینچ بنا لاسٹلی اس پہ بھی میں خود پیش ہوا کورٹ میں نے کہا جی کہ فل بینچ بنائیں. اور آج بھی میں اس کنوکشن کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں کہ دیکھیں کوئی اور خلائی مخلوق نہیں آئے گی اس کو سیٹل کرنے کے لیے کہ 4-3 یا 3-2 کا ہے. اس میں سوائے سپریم کورٹ کے فل بینچ کے اور کوئی ایسی لیکن اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب مستعفی ہو جائیں. یہ کر سکتے ہیں مطالبہ حکومت کے مستعفی ہو جائیں یا صاحب سکینڈلائز کریں؟ اور وہ پھر سیاسی میٹر ہے. میں اس کی طرف نہ ان کی تائید میں نہیں کرتا. اگر فیصلہ کسی کے خلاف آ جائے اور جس کے خلاف آئے وہ کہ مستعفی ہو جائے, اس میں کوئی کہہ رہے کابینہ ریفرنس بنا کے بھیجے, کابینہ بھیجے, اس میں کوئی سبسٹینس نہیں ہے. ریفرنس بنائیں 209 کا, یہ ان کا رائٹ ہے, کسی کا بھی رائٹ ہے, کسی عام شہری کا بھی. بنتا ہے دیکھیں بنتا یا نہ بنتا وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے. یہ بنا کے بھیجیں, لیکن اس طرح قرارداد کے ذریعے کسی جج کو نکالا نہیں جا سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ریزولوشن جو ہے اس میں اتنی سبسٹانس یا لیگلی اتنی سالڈ پوزیشن پہ ہے کہ چیف جسٹس یا کوئی جج اس طرح باہر نکل جائے. اس میں قانون میں دیا گیا ہے آرٹیکل 209 دیٹ از دیئر, اور اس کو انوو کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر سبسٹینس نکلتا ہے, انکوائری ہوتی ہے, وہاں پہ ایویڈنس پیش ہوتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے تو پھر نکلے گا, ایسے نہیں نکلتا. وہ جو پچھلا ریفرنس بنایا تھا وہ بڑا گلے پڑ گیا نا, اس کو بھی نہیں منطقی انجام تک. پچھلی حکومت جو تھی وہ جو ایک ریفرنس بنایا تھا قاضی فائزہ صاحب, وہ تو اب پریزیڈنٹ نے واپس لینے کا کر دیا نا. اٹس ناٹ ایزی. اس وقت بڑی ریاست کی طاقت کے باوجود جو ہے یہ آسان کام نہیں تھا. تو یہ سیاسی اسٹیٹمنٹ زیادہ ہے, یہ پریشر ٹیکٹک زیادہ ہے. پریشر ظاہر ہے پولیٹیکل. دیکھیں پاور پالیٹکس کی گیم ہے. آپ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد یہاں پہ صورتحال چینج آ رہی ہے. ایک ادھر سے اسٹال وارٹ آ رہا ہے, وہ کہتا ہے جی ہم یہ کر دیں گے, دوسرا ادھر سے آ رہا ہے. سارے آئینی ماہر بنے ہوئے. میں تو حیران ہوں کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. ہر کوئی ماہر ہے. راجہ صاحب بس جاتے جاتے سر آخری سوال, یہ جو استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے حکومت, یہ سیاسی بیان ہے؟ ویسے کہتے ہیں مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ اب ایک ریفرنس بھی کابینہ کو دائر کرنا چاہیے, لیکن یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ میٹر ہوگا, آسان نہیں ہوگا اگر کرنا بھی ہے. نہیں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں کوئی اس میں استعفے کا مطالبہ نہ بنتا ہے, نہ ریفرنس کا کوئی جواز بنتا ہے. آپ کو کوئی فیصلہ نہیں کسی کا پسند, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے, تو پھر بھی کسی جج کے خلاف ریفرنس نہیں بنتی. اور پاشا صاحب نے جو بات کی بصد احترام, انہوں نے پھر 27 فروری کا جو آرڈر ہے جو اس کا اثر ہے اس کا ذکر نہیں کیا. اگر یہ مان بھی لیں چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کیا وہ جسٹس من اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا, انہوں نے ریکیوز نہیں کیا تھا, تو بہرحال ایک بینچ انہوں نے بنا دیا. اور وہ ٹھیک بنایا یا غلط بنایا, بینچ تو بن گیا اور اس بینچ کا فیصلہ 3-2 ہی سے آیا. تو اصل بنیادی بات یہی ہے کہ 27 فروری کی ریکانسٹیٹیوشن کا اثر کیا ہے. کیا 9 ممبر بینچ چلتا رہا یا ایک نیا بینچ بن گیا, یہ بنیادی نقطہ ہے. سر بظاہر تو ایک نیا بینچ بنا اور وہ چیف جسٹس کے استحکام چھوڑا گیا کہ یہ بینچ یہی بنے گا.